خواہش کرتے ہیں کئی اہل کتاب میں سے کہ وہ پلٹا دے تمہیں واپس بھیج دیں کفر کی طرف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کی تعریف اس طرح سے کی کہ تمنی زوال النعمتی ان صاحبہا، کہ یار یہ اس کے پاس جو نعمت ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، یہ اسے چھن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسد ہے۔ اس کے لیے دعا کرنا، اس کے زوال کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنا صرف دو جگہوں پہ، دو چیزوں میں جائز ہے، کہ نہیں حسد کیا یہودیوں نے مگر ان دو چیزوں کے علاوہ، ایک کہ تم آپس میں سلام لیتے ہو اور دوسرا آمین کہتے ہو دعا کے بعد۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بیماری صفایا کر دیتی ہے، صفایا بالوں کا نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، دین کا صفایا کر دیتی ہے، اور نہیں بھر سکتا کوئی ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے۔ استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، خواہش کرتے ہیں کئی اہل کتاب میں سے کہ وہ پلٹا دے تمہیں واپس بھیج دیں کفر کی طرف، تمہیں واپس گامزن کر دیں کفر کی طرف، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ پہلی الحقد، بغض، دوسری الحسد، حسد کرنا، اور تیسری وسوء الخلق، بد اخلاقی۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں، موجود ہیں، اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کی تعریف اس طرح سے کی کہ تمنی زوال النعمتی ان صاحبہا، کہ صاحب نعمت کے پاس نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا، اور یہ کوشش کرنا، دعا کرنا، اس کے لیے بد دعا کرنا، یہ وش کرنا کہ یار یہ اس کے پاس جو نعمت ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، یہ اسے چھن جائے، یار یہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ تو یہ جو تمنا ہے، یہ جو وش ہے، جو بری وش ہے، نیگیٹو وش ہے کسی کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسد ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا فرح النعمتی عند الغیر وتمنی زوالہا، ناپسند کرنا کسی کے پاس نعمت کو، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اس کی نعمت کو ناپسند کرنا، چھوٹی نعمت ہے یا بڑی نعمت ہے اسے ناپسند کرنا اور اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا، اور اس کے لیے دعا کرنا، اس کے زوال کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنا صرف دو جگہوں پہ، دو چیزوں میں جائز ہے۔ ایک وہ کہ رجل عطاہ اللہ القرآن، جسے اللہ نے قرآن عطا کیا، یعنی وہ شخص جو حافظ ہے اور اس حفظ کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے وہ دن رات قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور اس قرآن کی مدد سے وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسے شخص سے حسد کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، جون سی صورت چاہے پڑھ سکتا ہے نماز کے اندر، قیام کے اندر، تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال عطا کیا، اس کے پاس ویلتھ ہے، اور وہ دن رات کے وقت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہتا ہے، ایسے شخص سے بھی حسد کیا جا سکتا ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گڈ معنوں میں، گڈ تھاٹس میں حسد کرنا، کہ یار کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہو، تو اس طرح کا حسد کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو لوگ ایسے ہیں جن سے آپ حسد کر سکتے ہیں، جن سے حسد کرنا جائز ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما اتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم حسد کرتے ہو ایسے لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل کے ساتھ عطا کیا ہے، یعنی اللہ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے اوپر پوائنٹ کرنا، فنگر پوائنٹ کرنا کہ بھائی اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس یہ عہدہ کیوں ہے، اس کے پاس یہ فیم کیوں ہے، یہ حرام کا مال ہے، یہ فلانے کے پاس یہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میری ڈسٹریبیوشن پہ تم حسد کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حسدتکم الیہود، کہ نہیں حسد کیا یہودیوں نے مگر ان دو چیزوں کے علاوہ، ایک کہ تم آپس میں سلام لیتے ہو، اور دوسرا آمین کہتے ہو دعا کے بعد۔
اللہ اکبر و کبیرہ. یہودی حسد کرتے تھے جب مسلمان ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے. آپ دیکھیں نا مسلمان کی گفتگو کا آغاز کیسے ہوتا ہے. اگر ہم اردو میں سلام کا آغاز کریں تو کتنا خوبصورت آغاز ہوگا. پھر اندازہ لگائیں کہ کس طرح دو مسلمان آپس میں خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اردو میں ہم اس طرح سے بولیں گے بھائی آپ پر سلامتی ہو, آپ پر رحمت ہو, آپ پر برکت ہو, کیا حال چال ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں. ترجمہ یہ ہے سلام کا. تو ہم جب مسلمان آپس میں بات شروع کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے شروع کرتے ہیں. تو یہودی اس چیز سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے. دوسرا, جب بھی تم دعا کرتے ہو, دعا کے بعد آمین کہتے ہو, تو یہودی اس چیز سے بھی بہت زیادہ حسد کرتے ہیں کہ یہ اجتماعی طور پہ اکٹھے ہو کر کوئی بھی دعا کرتے ہیں, اکٹھے اللہ سے مانگتے ہیں اور آمین کرتے ہیں کہ یا اللہ اس چیز کو قبول فرما. یہودی آمین سے اور سلام لینے سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا. نہ حسد کرو, نہ بغض کرو, نہ جاسوسی کرو اور نہ چوری چھپے ایک دوسرے کی گفتگو سنو. کان لگا کر گفتگو سننا, کسی کی ریکارڈنگ کر لینا, دوسروں کو جا کے سنانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی سے منع فرمایا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, تم سب اللہ کے بندے ہو اور بھائی بھائی بن کر رہو. جب بھائی بھائی ہم بن کر رہیں گے ہمارے اندر حسد ختم ہو جائے گا, تکبر ختم ہو جائے گا. ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا, ایتھیکلی مورلی ہر لحاظ سے ایک دوسرے کو جب ہم رسپیکٹ دیں گے, چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی امیر ہے, چاہے کوئی بڑے عہدے پہ, چاہے کوئی چھوٹے عہدے پہ, چاہے کوئی وزیر اعظم ہے, چاہے کوئی چپڑاسی ہے, سب کو جب آپ برابر ڈیل کرنا شروع کریں گے, سب کو برابر کی عزت دیں گے, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہمارے اندر سے حسد ختم ہو جائے گا. ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. باہر آپ دیکھیں مغربی دنیا کے اندر ٹرین کے اندر پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے اور اسی ٹرین کے اندر اسی پرائم منسٹر ہاؤس کا چپڑاسی بھی ہوتا ہے. اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں, آپس میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے وہ قومیں آگے چلے گی. حالانکہ یہ اسلام یہ چیز کا سبق دیتا ہے, وہ اسلام کا سبق لے کے اسلام کی چیزیں اپنے اوپر اپلائی کر کے ہم سے آگے گزر گئے اور ہم غرور, تکبر اور حسد سے مارے گئے. اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم, تم سے پہلی قوموں کے اندر ایک بیماری تھی. وہ بیماری کیا تھی؟ الحسد والبغضاء, حسد اور بغض رکھنا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بیماری صفایا کر دیتی ہے. صفایا بالوں کا نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں لا اقول, میں نہیں کہتا تحلیق الشعر کہ یہ بالوں کا صفایا کر دیتی ہے, ولکن تحلیق الدین, بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے ساتھ اگزامپل دی کہ یہ بالوں کا صفایا نہیں کرتی, وہ جو تم عمرے حج کرتے ہو, ٹینڈ کرواتے ہو, وہ والی صفائی نہیں کرتی, بلکہ یہ دین کا ہی صفایا کر دیتی ہے. یہ دو بیماریاں جس کے اندر ہیں, ایک حسد اور بغض کی. تو اللہ اکبر و کبیرہ, اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر تھوڑی سی بھی موجود ہیں تو خدا کے لیے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں. اگر یہ فیلنگ آتی ہے کہ اللہ مجھے لگتا ہے میرے اندر یہ ہے, اللہ کے آگے کنفیس کریں, تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی کہ اللہ اگر یہ میرے اندر یہ بیماری, یہ چیز ہے, حسد ہے, تکبر ہے, بغض ہے, تو اللہ تیری مہربانی ہے میرے اندر سے یہ چیزوں کو ختم کر دے اور مجھے ان چیزوں سے دور لے جا, میرے اندر عاجزی پیدا کر دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی, فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے, لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں ہوگے, ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرتے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح تم اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہو, کس طرح اپنے دلوں کے اندر سے بغض, حسد, ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ افشوا السلام, ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیا کرو, سلام کو عام کر دو. یہ سلام ایک دعا ہے, اس کو عام کر دو لوگوں کے اندر, تو انشاءاللہ تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تمہارے دل کے اندر سے ایک دوسرے کے لیے جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ہمارے اندر جو حسد پیدا ہوتا ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, اس کی بنیادی وجہ دولت ہے, مال ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, گھر ہے, عہدہ ہے, فیم ہے, کچھ بھی ہے, اس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے. یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کے پاس رزق کیوں آیا. ہمیں اگر اس کی وہ نعمت, اس کی وہ پرٹیکولر ایک گاڑی یا گھر اچھا لگتا ہے, ہمیں چاہیے ہم اس کے لیے بھی دعا کریں اور ہم اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ یہ نعمت بڑی اچھی ہے, اللہ مجھے بھی عطا کر. اگر بہتر ہوگا, اور دعا اس طرح کیا کرے کہ اللہ اگر یہ نعمت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کرنا. ہوتا کیا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, گھر نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ گاڑی, وہ گھر
یا وہ کوئی بڑی نعمت اللہ اس لیے نہیں عطا کر رہے کہ شاید وہ نعمت اگر میں اس کو دوں تو میرے بندے کے اندر تکبر نہ آ جائے، میرے بندے کے اندر حسد نہ آ جائے، یہ نعمت، یہ گھاڑی، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ فیم کہیں اس کو جہنم کے قریب نہ کر دے۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس وجہ سے عطا نہیں کرتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کل قیامت کے دن جنت میں وہ خزانے، وہ جو نعمتیں دنیا میں آپ نے مانگی ہیں، اللہ نے جنت میں جمع کر دی ہوں ہمارے لیے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو، تو دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ مال کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک تم مال سے بہت شدید، بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس، انسان کے پاس 2 وادیاں ہوں، خزانوں کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں، پھر بھی وہ خواہش کرے گا، اس کی وش ہوگی کہ بھائی یہ تیسری بھی میرے پاس آ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، اور نہیں بھر سکتا کوئی ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے۔ استغفر اللہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرتا رہے، میری ناشکری نہ کرنا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے بندے سے، اپنے مومن بندے سے جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، کہ تو مجھے یاد کرے گا، میں آسمانوں پہ تجھے یاد کروں گا۔ اور فرمایا جیسے نصیحت نہیں کرتا کوئی دوست، کوئی بڑا، کہ یار میرا شکر ادا کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا، جب تو شکر ادا کرے گا میں تیرے معاملات کو اور آسان کر دوں گا، میرے ساتھ دوستی لگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حسد سے اور حسد کرنے والوں سے اور ان بیماریوں سے، تکبر، یہ حسد، بغض، یہ بیماریاں ہیں، اللہ ہمیں ان بیماریوں سے دور رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔